احباب دی وقار، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے تو اگر کسی نبی کے بارے میں کسی دشمن نے بک بک کی، ان کی ذات پہ انگلی اٹھائی، رب ذوالجلال کی مرضی آئی تو سابقہ نبیوں کے دشمن کو جواب دیا، مرضی نہ آئی تو تمام نبیوں نے اپنے دشمن کو خود جواب دیا۔ اس پر قرآن شاہد ہے، کسی نبی نے کہا یا قوم لیس بی سفاہۃ، اور میری قوم مجھے بے وقوف کہنے والوں میں بے وقوف نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، ہدایت کا سرچشمہ بن کے آیا ہوں۔ کسی نبی نے کہا یا قوم لیس بی ضلالۃ، اور میری قوم مجھے گمراہ کہنے والوں میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو نبی بن کے آیا ہوں، ہدایت کا سرچشمہ بن کے آیا ہوں۔ ہر نبی نے اپنے دشمن کو خود جواب دیا، لیکن جب باری آئی تیرے اور میرے نبی کی، جب باری آمنہ کے لال کی، ابو بکر کے آقا کی، فاروق اعظم کے مولا کی، عثمان غنی کے آقا کی، حیدر قرار کے ماوا اور ملجا کی، رب ذوالجلال نے فرمایا حبیب پیارے آپ تو خلق عظیم کے پیکر ہو، آپ تو عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہو، اگر کوئی تمہیں پتھر مارے تو تم انہیں دعا دے دیتے ہو، اگر کوئی تمہارے راستے کے اندر کانٹے بچھائے تو تم ان کے لیے بھی چادریں بچھا دیتے ہو، آپ خلق عظیم کے پیکر ہو، آپ عالمین کے لیے رحمت ہو۔ جب بھی کوئی دشمن آپ کی ذات پہ انگلی اٹھائے گا، جواب حبیب پیارے تو نہیں دے گا، جواب تیرا خدا دے گا۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، کہیے گا سبحان اللہ۔ اور یہ اس پر بھی قرآن شاہد ہے، قرآن پڑھ کے دیکھیے۔ آس بن ویل نے اپنے ہم خیالوں کے اندر بیٹھ کر جب بک بک کی، جب تیرے اور میرے نبی کے شہزادے دنیا سے رخصت ہوئے، کہنے لگا اپنے ہم خیالوں کو فکر کرنا چھوڑ دو، پریشانی چھوڑ دو۔ فرمایا بندے کا خاندان چلتا ہے بیٹے سے، بندے کے اگلے معاملات چلتے ہیں بیٹے سے، پھٹ کا وارث تو بیٹا ہوتا ہے، معاذ اللہ اب اس نبی کے بیٹے تو رہے نہیں، جب تک یہ نبی ہے تو لوگ کلمہ پڑھیں گے، گیت بھی گائیں گے، نعرے بھی لگائیں گے، جب یہ دنیا سے چلا جائے گا پھر کون کلمہ پڑھے گا؟ بیٹا تو ہے نہیں پیچھے جو آگے نظام چلے گا، فکر نہیں کرنی، جب تک یہ ہے تو لوگ کلمہ پڑھیں گے، انہیں کیا خبر۔ میرا امام کہتا ہے آقا مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آگا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آس بن ویل نے یہ بک بک کی، رب ذوالجلال نے پوری صورت نازل کی، انا اہدیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ فرمایا حبیب پیارے ہم نے آپ کو شان کوثر عطا کی ہے، آپ کا دشمن اوترا ہو سکتا ہے، قیامت تک تیرا خاندان ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، کہیے محبت سے سبحان اللہ۔ تھوڑی انی ڈھیلی سبحان اللہ رہی تو پھر تقریر تسی سن لئیے، جے تسی ہون بھی تھرمامیٹر لا کے میرا بخار چیک کرو تو 100 تو اتے ہون بھی میں بخار ہے، میں چیک کرا کے آ رہی ہیں، انج نہ ظلم کرو، سبحان اللہ کہو۔ بھئی آس بن ویل نے کہا کہ معاذ اللہ محمد اوترا ہو چکا ہے، اب خاندان اس کا ختم ہو جائے گا۔ رب ذوالجلال نے پوری صورت نازل کر کے جواب دیا، اور اس کے تحت علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کائنات والو دیکھو تو صحیح، میدان کربلا سے سید سجاد بیمار کربلا امام زین العابدین، یہ زین العابدین آپ کو لقب کسی نبی رسول عام صحابی مجتہد نے نہیں دیا، یہ زین العابدین کا لقب آپ کو خود خدا نے دیا ہے۔ تو امام راضی کہتے لوگوں دیکھو اکیلے زین العابدین بچے تھے، آج دنیا کے کونے کونے کے اندر سید آپ کو نظر آئیں گے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ میرے رب نے وعدہ کیا پیارے تیرا دشمن ختم ہو سکتا ہے، تیرا خاندان ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایسے ہی آپ سورۃ لہب کے شان نزول پڑھ کے دیکھیں، جب ام جمیل نے بک بک کی حضور کی شان کے بارے میں تو رب ذوالجلال نے جواب دیا پوری صورت نازل کر کے۔ یہاں پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے بڑی خوبصورت بات نقل کی ہے، فرمایا جب یہ سورت لہب نازل ہوئی، ابو لہب کی بیوی ام جمیل یہ آئی، ہاتھ میں ڈنڈا تھا، حضرت صدیق اکبر بھی پاس بیٹھے تھے، حضور بھی جلوہ کرتے، حضرت صدیق اکبر نے دیکھا یہ بدتمیز اور گستاخ عورت ہے، یہ آ رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے، اب یہ آ کر گستاخی کرے پھر ابو بکر بھی موجود ہو تو آپ کہنے لگے آقا آپ ایسا کریں آپ اندر تشریف لے جائیں۔ پیر کرم شاہ صاحب ضیاء نبی کے اندر یہ بات رکھا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے کہا آقا آپ اندر جائیں، یہ آ رہی ہے ام جمیل، یہ بدبخت عورت گستاخ ہے آپ کی، آپ کے ہوتے ہوئے یہ کوئی گستاخی کرے ابو بکر سے برداشت نہیں ہوگا، آپ اندر چلے جائیں پھر یہ جانے اور میں جانوں۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، آج اپنی آنکھوں سے دیکھنا میرا رب کرتا کیا ہے۔
بولیے 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 سبحان اللہ بولیے. میرا رب کرتا کیا ہے؟ اب وہ قریب آئی, حضرت ابو بکر بھی بیٹھے, حضور بھی تشریف فرمائے. آتے ہی وہ کہیں ابو بکر تیرا نبی کتھے؟ تجھے سمجھے کوئی نہیں. انہیں آ کے سوال ایک تیرا نبی کتھے؟ حالانکہ حضور موجود ہیں, ابو بکر کے ساتھ بیٹھے ہیں, آ کے پوچھتی ہے تیرا نبی کتھے؟ اس سے یہ پتا چلا اگر ابو لہب جو اس کی بیوی سے نظر سے دیکھو گے, آج کہتے ہیں نا حاضر ناظر ہیں تو پھر نظر کیوں نہیں آتے, میں نے کہا ابو لہب والی آنکھ سے دیکھو گے تو ہوتے ہوئے بھی تمہیں نظر نہیں آئیں گے. اگر تمہاری نظر ہوئی ابو بکر صدیق والی, پھر 1400 سال کے بعد بھی قبلہ عالم پیر میر علی شاہ بھی شوں بول کے کہتا ہے اس صورت نوں میں جانا کا. بولے تھوڑی سی آواز دے دو. بولیے بولیے بولیے, سارے بندہ نہیں بول رہا ہے. سبحان اللہ کہو, سبحان اللہ, اور کوئی کام نہیں کرنا, سبحان اللہ کہو. اچھا میرے سامنے والے اج بھی نہیں منہ ہلا رہے, اللہ کا نام اے ویکھو سبحان اللہ کا ہے نہیں کرے. اے تسی قوم بول دے کوئی نہیں, تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہن ہو کی رہا ہے. ہاں جس دن تسی جاگ گئے نا کوئی بات عقیدہ تمہارے سامنے ٹیک ہی نہیں سکتا. اعلی حضرت نے پہلے تمہیں بیدار کیا تھا, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, اور سونے والوں جاگ کر رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. تو اس نے آ کے پوچھا ابو بکر تیرا نبی کتھے؟ نے کہا بیٹھے تو نظر نہیں آتا, نہیں ہے. انہوں نے کہا ابو بکر میں تو سمجھتی تھی بڑا عقل مند ہے, بڑا بہت بڑا تاجر ہے, میں تیرے کو تیرے نبی کا پوچھ دیا. ابو بکر سمجھ گئے یہ میرا رب کی قدرت ہے, رب نے تو اس کی آنکھوں کے آگے یہ پردہ ڈال دیا ہے, حضور ہیں بھی صحیح نظر نہیں آتے. ابو بکر نے فرمایا چلو 10 کام کیے تینوں. انہیں کہا بھی کام میں وے اپنے نبی نو کہیں اے جڑی صورت نازل ہوئی ہے نا, اپنے نبی نو کہیں اپنے رب نو کہے اس صورت واپس کرے. اگر واپس نہ ہو تو ساڑھے تو برا کوئی نہیں. ابو بکر کہیں شاکی کوئی نہیں. نہیں یہ قوم کتے بول دی ہے, انہیں کہا ساڑھے تو برا ہی کوئی نہیں. صدیق اکبر کہیں شاکی نہیں, پہلا نمبر ہی تو آڈا ہے. احباب کی وقار, اب اس سے یہ پتہ چلا کہ رب نے وعدہ کیا واللہ یعصمک من الناس, حبیب پیارے تیری حفاظت تو تیرا خدا کرے گا, تیری حفاظت تیرا خدا کرے گا. اب اس بار بھی یہ صورت شاہد ہے کہ رب نے نبی کے دشمن کو جواب دیا. اور جو صورت میں نے تلاوت کی اس کا شان نزول پڑھ کے دیکھیے, صورت والضحیٰ کا مفسرین نے مختلف قول بیان کیے. ایک قول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارک نسات تھی, 2 سے 3 دن آپ بیدار نہ ہوئے, تہجد ادا نہ فرمائی. ابو لہب کا گھر کیونکہ حضور کا گھر کے قریب تھا, کیونکہ رشتے میں سکا چاچا تھا. جب ام جمیل نے دیکھا 2-3 راتیں ہو گئی ہیں, یہ محمد بن عبداللہ اٹھتا نہیں ہے, تہجد نہیں پڑھتا, تو معاذ اللہ وہ بک بک کرنے لگی. محمد بن عبداللہ لگتا ہے معاذ اللہ تینوں تیرے شیطان نے چھاڑ دیتے جدو نے انی گل کی تھی. حضور پریشان ہوئے. دوسرا قول یہ نقل کیا گیا کہ وہی نہ آئی, حضور سے سوال کیے کہ چند ذوالقرنین کے بارے پوچھا گیا, روح کے بارے پوچھا گیا, قیامت کے بارے پوچھا گیا. آپ نے فرمایا میں کل جواب دوں گا انشاءاللہ نہ کہا تو رب کی حکمت کہ جبریل امین وحی لے کر نہ آئے. اب کتنے دن تک نہ آئے؟ بعد مفسرین کہتے 11 دن, بعد کہتے 15 دن, بعد کہتے 25 دن, بعد کہتے 40 دن. کم سے کم 11 دن, زیادہ سے زیادہ 40 دن جبریل امین نہ آئے, وہی نازل نہ ہوئی. حضور علیہ السلام پریشان رہنے لگے, کفار مکہ بک بک کرنے لگے ودع محمدن ربہ, معاذ اللہ کے محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا. اب جبریل کیوں نہیں آتا, اب وہی نازل کیوں نہیں ہوتی؟ تو ادھر جبریل امین مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں یہ صورت لے کر آ گئے. رب نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا, وہ بھی قسمیاں, واللیل اذا سجا میں وہ قسمیاں. رب نے فرمایا حبیب پیارے تیرے والضحیٰ کے مکھڑے کی قسم, زلف جانا کی قسم, ما ودعک ربک وما قلی, آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ الوداع کہا ہے. بولیے بولیے سبحان اللہ. اب جب جبریل امین آئے تو حضور نے کہا جبریل ما جئتا حتی استقدت الیکا, تو اتنے دن آیا نے, مجھے تو شوق تھا تیرے دیدار کا. آگے جبریل امین کیا کہتے ہیں ولیکنی اشد شوقا, آقا جیسے آپ کا شوق تھا آپ سے کہیں بڑھ کے مجھے بھی آپ کی زیارت کا شوق تھا.
वलाकिन्नी अब्दुम मामूरुन। जिब्रील कहते हैं लेकिन मैं क्या करता, मैं तो हुक्म का पाबंद था। लेकिन फरमाया सोनिया दिन मेरे भी औखे ही गुजरे ने, मुझे भी आपके दीदार का शौक ही था। तो रब ने फरमाया हबीब प्यारे वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, प्यारे तुझे वद्दुहा के चेहरे की कसम, जुल्फ़ जाना की कसम, मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, आपके रब ने आपको छोड़ा है ना ही अलविदा कहा है। और इसी सूरत के बाद अगली बात सुनिए, फायदे से खाली नहीं है। अल्लामा गुलाम रसूल साहिदी तिबियान शरीफ के अंदर लिखते हैं, कहते पिछली सूरत वल्लैलि इज़ा यग़शा है, वो खत्म हो रही है शान सिद्दीक़ अकबर पर। पिछली सूरत खत्म हो रही है शान सिद्दीक़ अकबर पर। वसल जन्नब वल अतका अल्लज़ी युती माल तज़क्का, ये सारी सिद्दीक़ अकबर की शान में है। फरमाया कि ये इशारा है, पिछली सूरत का इख्तिताम है शान सिद्दीक़ अकबर पर, अगली सूरत की इब्तिदा है शान मुस्तफा से। अब जिस वक्त तुम्हारे और मेरे दर्जे देखे जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे आते हैं, ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। जब उन बड़ों की बात हो ना, फिर ऊपर से नीचे नहीं आना, नहीं समझ आई, ऊपर से नीचे नहीं आना। ये कहो ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये मसले की गल भी है। नहीं कहना फलां नबी का दर्जा फलां नबी तो कम में, फलां कम में, फरमाया नीचे से ऊपर जाना है। ये कहना फलां कैसे ऊपर है, फलां कैसे ऊपर है, थल्ले वाली गल ही नहीं करनी ना बारे, मसले की गल है। किसी नबी के बारे में ये बात नहीं करनी। हजूर सैयद आला हजरत की मौजूदगी के अंदर एक नात खान ने ये शेर पढ़ दिया, शान यूसुफ भी घटी है, इस दर से घटी है। जब उसने इतना जुमला बोला तो आला हजरत ने उसे रोका। आपकी ज़बान पाक के अंदर ये लिखा हुआ है, आपने उसे रोका, फरमाया ये जुमला नहीं पढ़ना, अपनी ज़बान रोक, बल्कि क्या पढ़ना है। आला हजरत ने बताया भी सही। आजकल पे रोक देने नहीं जी, बस ऐ नहीं ठीक है ना कहो, तुसी ऐ ना कहो, बस मुतबादर राह भी सानू दसो। तो आला हजरत ने मुतबादर रास्ता दिया, फरमाया ये नहीं कहना कि शान यूसुफ भी घटी है, इस तरह से घटी है ना, फरमाया यूं कहो शान यूसुफ भी बढ़ी है, इस दर से बड़ी है। बोलो बोलो जमानार जमानार, रमजान तेरे तो पीछे आला कोई नहीं बोलता पिया। हाँ या आज तो तुहानू बहुता बोलना चाहिए। हाँ थोड़ी मुश्किल कुशाई की थी है, ये कहना तुहानू यही नाराजगी पता नहीं, शायद वेला ही आ गया है, वो वेला ही समझ लो, तेरे टुकड़ों पे पले गैर के ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तो अल्लामा सईदी फरमाते हैं, अब समझ आई, जब उन नफूस कुदसिया की बात हो फिर नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे नहीं आना। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने, और ये बात भी सुनते जाइए फायदे से खाली नहीं है, उन्होंने भी एक बात नकल की है, हुजूर का कसीदा लिखा अरबी के अंदर, एक शेर का खुलासा है। वो कहते हैं जब हुजूर का मकाम और शान बयान कर रही है ना, ये नहीं कहना हुजूर फलां मकाम पर हैं तो बुलंद हैं, फरमाया ये नहीं कहना फलां मकाम पर हैं बुलंद हैं। कोई बेवकूफ ये समझेगा भाई उस मकाम पर हैं तो इसलिए बुलंद हैं, जैसे कोई मकान की छत पर हो वो हमसे बुलंद होगा, क्यों, वो छत पर है इसलिए बुलंद है। अगर हम नीचे बैठे कोई पहाड़ी पे बैठा हो वो बुलंद है, क्यों, पहाड़ी पर है इसलिए बुलंद है। शाह वलीउल्लाह कहते हैं हुजूर के बारे में ये नहीं कहना आप फलां मकाम पर हैं तो बुलंद हैं, कहा हुजूर क्या कहिए, फरमाया ये कहना है फलां मकाम इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, इसलिए मेरे हुजूर के कदमों के नीचे आ गया है। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, बोलिए। मैंने इतनी बड़ी तमहीद बांधी ताकि आपको जो नुक्ता समझ आ जाए, आज वक्त की जरूरत है। अल्लामा सईदी ने बाकायदा लिखा तिबियानुल कुरान तफसीर के अंदर, वो कहते हैं कि पिछली सूरत खत्म हो रही है शान सिद्दीक़ अकबर पर, अगली सूरत शुरू हो रही है शान मुस्तफा से। फरमाया लोगों पता चला मकामे सिद्दीक़ियत के बाद मकामे नबुव्वत है, मकामे सिद्दीक़ियत के बाद मकामे नबुव्वत है। कहते जैसे सूरत वल्लैल और वद्दुहा के दरमियान कोई सूरत नहीं है, ऐसा ही नबी और सिद्दीक इनके दरमियान और कोई नहीं। अंबिया के बाद जो अफजल कैरात के अंदर हस्ती है उसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। बोलिए सुभान अल्लाह, या बोलिए बोलिए मोहब्बत से। यह अकीदे की बात है, आज समझना जरूरी है। ऐसे जनाब लाख बहन मातम मासकल अंदर अलीदा पहला नंबर ना,
کوئی بھنگی دی جرسی کہہ سکتے الحمدللہ سنی جاگ رہے ہیں اسی بھنگی جرسی نہیں ہم نے وہ عقیدہ بیان کرنا ہے جو رب کا قرآن نبی کا فرمان کہتا ہے میں کہ دماتم مس کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر ہاں جاگو جاگو دماتم مس کلندر علی دا پہلا نمبر نہیں ابو بکر کا پہلا نمبر اور پھر یہاں پر ایک اور بات نقل کی ہوئی اسی صورت کے تحت علامہ سعدی علیہ الرحمہ نے کہتے واللیل لیل کہتے رات کو دہا کہتے دن کو پچھلی سورہ شروع ابتدا میں واللیل یعنی رات کا ذکر ہے اس کی ابتدا میں دہا دن کا ذکر ہے کیوں فرمایا یہ اشارہ تھا حضرت صدیق اکبر کلمہ پڑھنے سے پہلے کیونکہ کفر میں تھے تو اندھیرے میں تھے یہ لیل سے اشارہ اس کی طرف ہے تو فرمایا کہ جب والدہا دہا سے ابتدا کی فرمایا دل کو کہتے ہیں فرمایا کوئی عقل کا اندھا یہ نہ کہہ بیٹھے کہ 40 سال تک تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ نبوت ملنی ہے کہ نہیں ملنی نبی ہے یا کوئی نہیں فرمایا وہ عالم ارواح میں بھی نبی تھے جب کائنات میں قدم رکھا تب بھی نبی تھے یہ رب کی حکمت تھی اعلان 40 سال کے بعد کیا وگرنہ حضور خود فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین فرمایا بھی آدم پانی اور مٹی کی درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا بولیے بولیے سبحان اللہ بولیے تو اس لئے فرمایا والدہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی اور اسی آیت کے تحت علامہ خازن علی کا ذمہ داری ذات کر رہا ہوں کوئی علم جگہ اللہ سنا کرو تاں توڑا عقیدہ پختہ ہونے دوڑے مئیے ٹپے سور دال تے بابا بلے بلے کر کے ٹور جاندے ہو علامہ خازن تفسیر خازن کو پڑھ رہا ہوں ما ودعک ربک وما قلی کے تحت انہوں نے لکھا رب ذوالجلال نے فرمایا وما قلی احد من اصحابک ومن هو علی دینک الی یوم القیامہ رب نے فرمایا سونیا ایک کافر تو بک دینے کہ میں توانو چھڑ دیتے توانو چھڑنا تو دور دی گل لے وما قلی احد من اصحابک اور میں تو تیرے یارانو نہیں چھڑیا بول 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 تفسیر خازن پڑھ رہا ہوں ذمہ داری سے حوالہ دینا میری ذمہ داری دکھانا میری ذمہ داری یاد رکھنا جناب کی تو سبحان اللہ کہنا یہ جناب کی ذمہ داری ہے یہ بہت بڑی گل ہے میں کہ آج تک کوئی بھاوی اندروں کالا ہوئے تو باہروں کالا ہوئے کہنے جی میں صحابہ نے چھاڑ دیتا تو نہیں مننا میں کہ کتے بھونکتے رہنن جنہوں نے رب نہیں چھڑیا جنہوں نے رب وما قلی احد من اصحابک فرمایا سونیا تیری گل تو دور ہے میں تو تیرے صحابہ نے بھی نہیں چھڑیا پھر اگلا جملہ تفسیر خازن کا سننا فرمایا ومن ہوا علی دینک الی یوم القیامہ سونیا تیرے صحابہ تو دور دی گل ہے اور تیرے امتی جنہیں قیامت تک تیرے دین تو چلن گئے میں انہوں نے نہیں چھٹاں گا تو تیروں کتے چھٹنا ہے بولو 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 سبحان اللہ اس لیے جس کو خدا کی معیت مل جائے خدا مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے فرمایا والدہا حبیب پیارے مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم واللیل اذا سجا زلف جانا کی قسم ما ودعک ربک وما قلی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ الوداع کہا ہے اور آگے کیا فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ پیارے تاری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہوگا تیری آخرت دنیا سے بہتر ہوگی جتنے قول مفسرین نے لکھے میں نے بیان کر دیا اختصار کے ساتھ فرمایا اس سے یہ مراد ہے فرمایا حبیب پیارے تیری آخرت دنیا سے بہتر ہوگی فرمایا کہ آخرت کا دن آئے گا مقام محمود پر محبوبہ تجھے بٹھا کے سب کچھ تیرے حوالے کر دوں گا اس لیے معاشر کا دن رب نے تیرے میرے عمل تولنے کے لیے نہیں رکھا بے شاید نمازاں دیکھیں جان کے تو روزے تو حج تو زکات رب نو نہیں پتا آپ کنیاں نمازاں پڑھ دیں تو روزے کنے رکھ دیں تو حج کنے تو زکاتاں کنیاں دینے ہیں جدو بریلی دے امام کو پوچھے گا حضور دسو معاشر کا دن رب نے کیوں رکھے مولوی کہتے ہیں جناب اس وقت نمازاں تو روزے تو حج تو زکات دیکھے جاؤں گے کیونکہ انہوں نے تقریرہ شروع ہی تو انہوں نے یہ قبر میں کیڑے ہوں گے مکوڑے ہوں گے میں کہ تیری اچھ قبر میں کیڑے ہوں گے مکوڑے ہوں گے بچھو ہوں گے میں کہ تیری اچھ اچھا کئی بندے نا مولوی نا جہنم انج دی ٹکا کے بیان کر دیں تے جی میں ہو کے آیا ہوں
बड़ी टिका के बयान करनगे जहन्नुम लगदा नहीं कोई चक्कर ला के आए ने उत्थे उठणगे तो कौम दे तराव ही कड्डी जांदे ने बस वहां कीड़े होंगे तो मकोड़े होंगे तो बिच्छू होंगे जनाब पुल सिरात जहन्नम दे उत्ते तलवार तो तेज बाल तो बरीक मेरे इमाम दा कि अब रजा पुल से वाइद करते गुजरी अब रजा पुल से वाइद ओ भाई अहमद रजा पुल सिरात है बाल तो बरीक है जहन्नम दे उत्ते इत्ते तो छोटी जी पुल्ली तो असी लंघी है तो साफ बंद करके लंघदे हां इदा है कि कोई ना अहमद रजा ये तो पुल सिरात है बाल से बरीक है तलवार से तेज है आला हजरत फरमाते हैं कि तुम्हें ये बाल से बरीक नजर आ रही है तलवार से तेज नजर आ रही है जहन्नम के ऊपर नजर आ रही है ये नजर नहीं आता रब्ब सल्लम उम्मती रब्ब सल्लम उम्मती रब्ब सल्लम उम्मती फरमाया कि परेशान तो वो हो गए जना कनेक्शन नहीं फरमाया कि शाह नसीरुद्दीन भी फिर यहाँ बोले शाह नसीरुद्दीन नसीर वारे चलू में मेरे अली ताजदार गोला वो फरमाते हम उनके उम्मती हैं क्या धड़का है माशर का फरमा हम गुनहगार जरूर है खताकार जरूर है सियाकार जरूर है पर किसी के हैं हम उनके उम्मती हैं क्या धड़का है माशर का भाई तमाशा होगा खलकत होगी जाके हम भी देखेंगे ये शाह नसीरुद्दीन ने कहा फरमाया हम उनके उम्मती हैं क्या धड़का है माशर का वह तमाशा होगा खलकत होगी जाके हम भी देखेंगे आगे कहते भयानक मंजर माशर बताया तूने ऐ वाहिद ये शाह नसीरुद्दीन बोल रहा है भयानक मंजर माशर बताया तूने ऐ वाहिद सरे कौसर मिलेंगे पी पिला के हम भी देखेंगे इस वास्ते कि कोई जहन्नम बयान कर दें कीड़े होंगे मकोड़े होंगे तो बिच्छू होंगे मैं क्या मरा तेरी कबर चोणगे इन्ना मुआशिकां दी कबर है तो हुजूर ने आने जिते हुजूर दे कदम लग जान तो जन्नत बन जाती है इंजे ना बल्कि कबर की दो कैटेगरियां बताई गई हैं ये मशहूर हदीस आपने सुन रखी है फरमा कबर या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है या जन्नत के बागों में से बाग है ये मशहूर हदीस है मतन भी ठीक है सनद भी ठीक है जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ हर मसलक वाला बयान करता है इस हदीस को कबर की दो कैटेगरियां या वो जहन्नम या वो जन्नत मैं क्या जहन्नम किसकी है कहते काफिरों की मैं क्या जन्नत किसकी है कहते मुसलमानों की अब अगला जुमला अकीदा का देना लगा हूं ये हदीस साहब ने पहले सुन रखी है ये एक जुमला सुन गए तो तुम्हारा अकीदा पुख्ता हो जाएगा मैं क्या मौलवी अब तो मान गया ना कबर की दो कैटेगरियां हैं कबर या जहन्नम या जन्नत या जहन्नम या जन्नत काफिर की कबर है जहन्नम मोमिन की कबर है जन्नत मैं क्या मौलवी सिर पे कुरान रख के इन्ना 10 जन्नती जन्नत में जिंदा होगा या मुर्दा नहीं नहीं ए बाबे दे कोल बैठे हो मैं क्या मौलवी 10 जन्नती जन्नत में जिंदा होगा या बोलो बोलो पूछ लियो मौलवी को लो कहना जी जन्नत में जन्नती तो जिंदा होंगे मैं क्या फिर मेरी गल सुन अल्लाह करे समझ आ जाए साड़ी कौम समझती वैसे कोई नहीं बस दौड़े मैये टप्पे सोर ताल दे बाबा तो बल्ले बल्ले मैं क्या मौलवी थोड़ी देर पहले कह रहा था कबर की दो कैटेगरियां हैं कबर या जहन्नम या जन्नत काफिर की कबर जहन्नम मोमिन की कबर जन्नत मैंने कहा जन्नत है ना जन्नती जन्नत में जिंदा होता है आज के बाद कबर वाले को या मुर्दा कहना छोड़ दे या कबर को जन्नत कहना छोड़ दे